السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ چھٹا کبیرہ گناہ ہے التلاعن، لعنت کرنا۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت ہو تم پہ، اللہ کی تم ایسا کر دیے، تم پہ لعنت ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ کسی پر لعنت کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، بغیر کسی وجہ کے لعنت کر دے رہے۔ انہوں میں کو گالی دے دیے، آپ لعنت کر دیے، انہوں آپ کو کچھ کھانے نہیں دیے، ان کے اوپر لعنت کر دیے، انہوں آپ کو دعوت میں نہیں بلائے، ان کے اوپر لعنت کر دیے۔ اللہ اکبر، لعنت ظالم کو لگتی اور آپ مظلوم ہونا، دعوت میں نہیں بلایا تو آپ مظلوم ہو گئے، آپ لعنت کر دیں گے، پلٹ کے آپ کے اوپر اگر آ گئی تو لعنت ہو اللہ کی طرف سے، اللہ محفوظ رکھے۔ جس پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے کو خود ملعون بن جاتا ہے، اسی کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ابی داؤد کی حدیث حسن درجے کی، لعنت ڈالنے کا گناہ قتل کرنے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت ڈالنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، تو جیسا گناہ لعنت کرنے پر ہے جس کا حق نہیں ہے سامنے والے کی، گویا قتل کرنے کے جیسا گناہ ہے، اس لیول کی جو سو کبیرہ گناہوں میں سے۔ لہذا ان باتوں سے، بے وجہ کی لعنت کی عادتوں سے مکمل طور پہ بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔